لوگ تبھی آپ کی رسپیکٹ کریں گے اور عزت دیں گے جب خود آپ اپنے آپ کی عزت کریں گے۔ سیلف رسپیکٹ ایک سسٹم ہے جو انٹینشنلی اور کنسسٹنٹلی آپ اسے خود بناتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے ماحول میں ہیں جو شعوری طور پر آپ کی عزت کو کم کرتا ہے، آپ کو نیچا دکھاتا ہے یا آپ کی شخصیت کو آہستہ آہستہ کھوکھلا کر رہا ہے، تو آپ کو اپنی نظروں میں بلند ہونے کے لیے، باعزت ہونے کے لیے اس انوائرمنٹ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر آپ کا فرینڈ سرکل ٹاکسک ہے، آپ ہر جگہ اس کی شکایت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، اور آ جا کے پھر آپ اسی محفل میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو یقین جانیے اس حالت میں آپ اپنی نظروں میں کبھی بھی باعزت نہیں رہ سکتے۔ میں یہ بات ایویں نہیں کر رہا، اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ میرے مدرسہ فیلوز کا ایک واٹس ایپ گروپ تھا جس کا ماحول شدید حد تک ٹاکسک اور چچورا تھا، جہاں حسد، کینہ، سطحیت، بدتمیزی اور تنزیہ رویے معمول تھے۔ کسی کی ترقی، کامیابی یا اچھی بات برداشت نہیں ہوتی تھی، گو کہ وربل ابیوز کی ہر ممکن کوشش کی جاتی تھی۔ میں تقریباً 1 سال اس گروپ کا حصہ رہا، جہاں روزانہ ہر چھوٹے بڑے کی بے توقیری اس جواز کے ساتھ کی جاتی تھی کہ ہم سب مدرسہ کے ساتھی ہیں، یہاں سب برابر ہیں، ہم اثر ہیں۔ برابری کے نام پر عزت کا جنازہ نکالا جاتا تھا۔ دین کا علم پڑھنے پڑھانے والے دوسرے کو کھلے عام ننگی گالیاں دیتے تھے، طعن و تشنیع، تحقیر، تضحیک اس گروپ کا معمول بن چکا تھا۔ آخرکار میں نے وہ واٹس ایپ گروپ چھوڑ دیا۔ یقین جانیے اس دن کے بعد میں نے خود کو زیادہ مطمئن اور عزت والا انسان محسوس کیا۔ اس گروپ میں رہ کر میں اپنی عزت اور ذات کے ساتھ بے وفائی کر رہا تھا۔ لہذا یاد رکھیں، عزت مانگی نہیں جاتی بلکہ عزت کمائی جاتی ہے، اور سب سے پہلے اپنی ذات کے سامنے اپنی عزت کرنا سیکھیں، تبھی دنیا آپ کی عزت کرنا سیکھے گی۔ بائی دا وے مجھے یہاں ایک کوٹیشن یاد آ گئی عربی کی، اور یہ انسانی نیچر میں چیز بھی شامل ہے کہ المعاصرہ سبب المنافرہ، یعنی ہم زمانہ ہونا باہمی اختلاف اور منافرت کا شکار کر جاتا ہے، اور اس سے بڑے بڑے محدثین اور علماء بھی محفوظ نہیں رہے۔ لہذا اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس حکمت عملی کے ساتھ اپنی عزت اور اصولوں پر قائم رہیں تو انشاءاللہ آپ اپنی عزت کو دوسروں کی نظر میں بہت اچھا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔